السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قمر زیدی۔ تحریک انصاف کی قیادت پہ کریک ڈاؤن مسلسل جاری ہے۔ شہباز گل اور اعظم سواتی کے بعد اب ایک نیا نام آیا ہے جس پر مقدمہ ہونے جا رہا ہے۔ باقاعدہ طور پہ اس کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں اور اجازت مانگی جا رہی ہے ان کو گرفتار کرنے کی۔ کون سا نیا نام ہے، مقدمہ کیا ہے، یہ آپ کو اس ویلاگ میں بتاؤں گا۔ ایک کے بعد ایک کر کے تحریک انصاف کی وکٹیں گرائی جا رہی ہیں۔ کیا نئی اسٹیبلشمنٹ تحریک انصاف کے ساتھ وہی کچھ کرے گی جو جنرل باجوہ نے کیا تھا؟ آپ کو یہ ویلاگ میں شیئر کرنے والا ہوں۔ 22 اور 23 نومبر کی جو درمیانی شب ہے، اس میں وزیر اعظم ہاؤس میں کچھ عجیب واقعات رونما ہوئے اور ان واقعات ہم تک جو ذرائع سے پہنچے ہیں، ان واقعات کے متعلق آپ کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ عمران ریاض خان کے جو انٹرویو میں عمران خان صاحب نے کہا کہ جنرل باجوہ ڈبل گیم کرتے تھے، تو اس واقعے سے تصدیق ہو جائے گی کہ جنرل باجوہ کس طرح سے ڈبل گیم کرتے تھے، کیونکہ اس کے جو ذرائع ہیں انہوں نے یہ مجھے یقین ہے کہ یہ جو نیوز ہے وہ آپ نے ٹیلی ویژن پہ ایشو نہیں ہوگی، نہ اس حوالے سے ابھی تک کوئی ایسا کالم لکھا گیا ہے کہ جنرل باجوہ نے 22 اور 23 نومبر کی درمیانی شب میں وزیر اعظم ہاؤس میں کیا پیغامات پہنچائے تھے اور کیا ہونے لگا تھا جو کہ رک گیا، ہوتے ہوتے رک گیا۔ تو ہم یہ ڈیٹیل شیئر کریں گے، آپ کو ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ ہمارا ملک جو ڈیفالٹ کے دہانے پہ تھا، اب رقم آ رہی ہے کچھ ہمارے پاس، وہ کہاں سے آ رہی ہے، کہاں سے ارینج کی ہے، کہاں سے ہم نے بھیک مانگی ہے، جا کے ترلے منتیں کرنی پڑتی ہیں ہمارے لیڈران کو، کیونکہ ہماری معیشت تو اس قابل نہیں ہے۔ وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہاں سے پیسے آ رہے ہیں۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر لیں، بیل کا آئیکن ضرور دبائیں، فیس بک پہ فالو کرنا نہ بھولیں۔ ہم سب سے پہلے آغاز کریں گے تحریک انصاف کی قیادت پہ جو کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، آپ کو وہ نام بتائیں گے جن کے خلاف اب مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور ان کی گرفتاری متوقع ہے۔ جب میں یہ ویلاگ بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے اس میرے ویلاگ کے بعد فوری طور پہ ان کو گرفتار کر لیا جائے کیونکہ وارنٹ جاری ہو گئے ہیں۔ وہ نام تو ڈسکلوز کرنے سے پہلے میں اعظم سواتی کیس کا حوالہ دے دیتا ہوں۔ اعظم سواتی کے حوالے سے آج جو عدالت میں سماعت ہوئی ہے، اس میں 5 روزہ جسمانی ریمانڈ ان کا منظور کر لیا گیا ہے۔ پہلے یہ ریمانڈ مانگا گیا تھا 10 روزہ، لیکن 5 روزہ عدالت نے منظور کیا ہے۔ انفارچونیٹلی اعظم سواتی صاحب کو یہاں پہ بھی انہوں نے جسمانی ریمانڈ لیا گیا اور پھر جب ان کا جسمانی ریمانڈ پورا ہوا، جوڈیشل پہ وہ جانے لگے، جب ایف آئی اے نے کہا کہ ہمیں مزید جسمانی ریمانڈ نہیں چاہیے، تو کوئٹہ کی پولیس آ گئی اور کوئٹہ ان کو لے گئی کہ وہاں پہ بھی مقدمہ ہے۔ اب 5 روزہ جسمانی ریمانڈ ان کا وہاں دے دیا گیا۔ تو اعظم سواتی صاحب آج قاسم سوری صاحب کے ساتھ عدالت میں پیش ہوئے اور اس ٹائم جب وہ عدالت میں پیش جا رہے تھے تو کمپیریٹیولی جو باڈی لینگویج ہے وہ ڈرے ہوئے نظر نہیں آ رہے تھے اور وہ مضبوط نظر آ رہے تھے۔ اعظم سواتی صاحب مقابلہ کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے اور 10 روز کے بجائے 5 روز جب دیا گیا تو اعظم سواتی صاحب نے کہا کوئی بات نہیں۔ قاسم سوری صاحب نے ہمیں بتایا کہ اعظم سواتی صاحب نے کہا کہ وہ مقابلہ کریں گے، وہ ڈٹے رہیں گے اور وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے اس معاملے سے۔ تو لہٰذا اعظم سواتی کے بعد آپ کو پتہ ہے شہباز گل صاحب، ان پر بھی مقدمہ بنایا گیا اور شہباز گل صاحب کے حوالے سے جو انہوں نے تقریر کی تھی جس میں کہا تھا کہ مجھے ننگا کر کے کیا نکالنا چاہتے تھے، کوئی ایٹمی ہتھیار تھے میرے آگے اور پیچھے جن کی وجہ سے وہ بار بار میری ویڈیو بنا رہے تھے، اس پر ایک مقدمہ درج ہو گیا اور متوقع یہ ہے کہ شہباز گل صاحب کو بھی گرفتار کیا جائے گا۔ لیکن میں جو آپ کو خبر دینے والا ہوں وہ شہباز گل کی گرفتاری کی نہیں ہے، وہ ایک اور گرفتاری کی ہے اور وہ گرفتاری کس کی ہے؟ وہ فضل الہی صاحب کی گرفتاری ہے۔ رکن صوبائی اسمبلی ہیں خیبر پختونخوا کے، اور انہوں نے کیا کیا تھا، ان کا جرم کیا تھا؟ انہوں نے جب عمران خان صاحب پہ حملہ ہوا تو ایک آپ کو یاد ہے کہ پروٹیسٹ اسٹیج ہوا تھا جو کور کمانڈر پشاور ہیں ان کے آفس کے باہر، اور جہاں پہ وہ رہائش پذیر ہیں وہاں پہ بھی لوگوں نے جو ہے احتجاج کیا تھا۔ تقریباً 1.5 گھنٹے یہ احتجاج جاری رہا تھا اور اس میں تقریباً 300 بتایا جاتا ہے پی ٹی آئی کے کارکنان موجود تھے اور وہی روڈ جو ہے چیف منسٹر ہاؤس کو جاتی ہے تو ان کو بند کیا گیا تھا۔ اب دفعات 353، 141 اور 256 شاید ہے سی آر پی سی کی، وہ لگائی گئی ہیں اور ان میں کہا گیا کہ ایک تو انہوں نے وائلنس کی، ایک تو انہوں نے لوگوں کا رستہ روکا اور دوسرا کہ قومی پراپرٹی کو نقصان پہنچایا، لہٰذا ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے۔ باقاعدہ طور پر اجازت مانگ لی گئی ہے جو اسپیکر صوبائی اسمبلی ہیں ان سے کہ ہم آپ کے یہ بندے کو جو رکن صوبائی اسمبلی ہے اس کو گرفتار کرنے جا رہے ہیں، ان کے وارنٹس جاری ہو گئے اور میں جب یہ ویلاگ کر رہا ہوں تو میرے تک خبر آئی تھی کہ وارنٹس لے کے پولیس ان کو اریسٹ کرے گی۔ تو ان کے خلاف جو مقدمہ بنا ہے اس کے حوالے سے جو فضل الہی صاحب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ تقریباً صبح 8 بجے کے ٹائم عدالت جائیں گے عبوری ضمانت کے لیے۔ لیٹس سی اس معاملے میں کیا ہوتا ہے، لیکن ایک کے بعد ایک بندے کو پی ٹی آئی کے نشانہ بنایا جا رہا ہے اور جن لوگوں نے
کھل کر تنقید کی تھی، جو لوگ فوج کو کرٹیسائز کرتے تھے یا جو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کھل کر سامنے آ رہے تھے، ان کو اب کسٹڈی میں لیا جا رہا ہے، ان سے پوچھ گچھ ہوگی۔ نیکسٹ سٹوری میں آپ کو بتاؤں گا جنرل باجوہ کے حوالے سے۔ یہاں پہ یہ بتانا ضروری ہے کہ آرمی قیادت کے بدلنے کے بعد چیزیں تبدیل ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی، جو کہ بہت بڑا سوال ہے۔ رائٹ ناؤ جس طرح سے چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں، لگ رہا ہے تحریک انصاف کے لیے ٹف ٹائم ہی رہے گا، کیونکہ دیکھیں اس ہفتے میں اعظم سواتی صاحب بھی، شہباز گل صاحب بھی اور فضل الہی صاحب، یہ جو جنہوں نے کور کمانڈر کے آفس کے باہر پروٹیسٹ کیا تھا، وہ بھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف کی مشکلات کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں۔ اب بتاتا ہوں جنرل باجوہ کی وہ سٹوری جو 22 اور 23 نومبر کی رات کو ہوئی۔ 22 اور 23 نومبر کی رات جنرل باجوہ نے فون کیا۔ یہ میں سٹوری کا لنک اس وجہ سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ سٹوری اس کانٹیکس میں ہے کہ جو عمران خان صاحب نے عمران ریاض کے انٹرویو میں کہی ہے کہ جنرل باجوہ ڈبل گیم کرتے تھے۔ وہ ڈبل گیم کس طرح سے کرتے تھے، یہ ذرا سٹوری سنیں۔ 22 اور 23 نومبر کی رات جب سمری نہیں آ رہی تھی، میڈیا اور ہم روز ویلاگ کر رہے تھے کہ آج سمری موو ہوئی، کوئی کہہ رہا تھا نہیں ہوئی، خبریں غلط نکل رہی تھی لوگوں کی، لوگ کہتے تھے سمری پہلے سے آ گئی ہے، تو جنرل باجوہ یہ پیغام پہنچا رہے تھے کہ مجھے ایکسٹینشن دو، اور وزیر اعظم سے یعنی شہباز شریف صاحب سے انہوں نے کہا کہ اگر آپ لوگوں نے مجھے ایکسٹینشن نہ دی، 6 ماہ کی وہ ایکسٹینشن چاہتے تھے، تو میں جو ہے نا فوج اگلے 24 گھنٹے کے اندر ٹیک اوور کر لے گی۔ جنرل باجوہ کا یہ پیغام جو ہے وہ شہباز شریف تک جب پہنچایا گیا، تو نہ صرف شہباز شریف بلکہ اتحادیوں کو بھی کہا گیا کہ اگر شہباز شریف صاحب نے یہ حکم نہ مانا تو اگلے 24 گھنٹے کے دوران ہم کوشش یہ کریں گے کہ انتظامی امور سنبھال لیے جائیں، ہم مارشل لا نہیں لگائیں گے، لیکن ملک میں جس طرح سے جاری کیوس ہے اس کو سیٹل ڈاؤن کرنے کے لیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹائم عمران خان کا بھی تھا کہ 26 تاریخ کو انہوں نے آنا ہے، اس کو سیٹل کرنے کے لیے ہم آ جائیں گے۔ شہباز شریف نے یہ پیغام جو ہے نواز شریف سے ڈسکس کیا، 7 اتحادیوں سے ڈسکس کیا۔ 2 اتحادی ایسے ہیں جو کہتے تھے کہ جنرل باجوہ کی بات سن لیں، جبکہ ایک اتحادی کہہ رہے تھے کہ نہیں، آپ ایسا کریں کہ جو آپ وزیر اعظم ہیں، جو آپ کا فیصلہ ہے ہم اس پر جائیں گے۔ نواز شریف نے اسٹریٹ اوے ریفیوز کر دیا کہ ہم آپ کو جو ہے نا ایکسٹینشن ایک دن بھی مزید نہیں دیں گے۔ نواز شریف کے ریفیوز کرنے کے بعد یہ پیغام جو ہے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ تک پہنچایا گیا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے اس کے بعد انہیں جب یقین ہو گیا کہ ایک دن بھی ایکسٹینشن نہیں ملنے والی، اتحادیوں سے رابطہ کیا۔ اتحادیوں نے کہا کہ جنرل باجوہ کے حوالے سے اتحادیوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ وزیر اعظم جو ہے وہ مان نہیں رہے ہیں اس بات پہ، آپ اپنا کوئی بندہ بتا دیں تاکہ جو ہے ان کو سلیکٹ کر لیا جائے۔ جنرل باجوہ نے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اپنے سیکنڈ نمبر 2 یعنی جنرل ساحر شمشاد مرزا کا نام دیا اور کہا کہ ان کو چیف لگا دیا جائے اگر مجھے ایکسٹینشن نہیں دینی، اور اگر آپ نے چیف نہ لگایا تو ہم سمری روک لیں گے۔ اور یہ میں نے آپ کو سٹوری پہلے کھل کے بتائی تھی کہ کس طرح سے انہوں نے سمری روکنے کی کوشش کی۔ تو اس کے بعد جو ہے وزیر اعظم اور ان کے اتحادیوں نے فیصلہ کیا۔ شہباز شریف نے ٹائم مانگا کہ اگر آپ ساحر شمشاد کی بات کرتے ہیں تو مجھے ٹائم دیں، میں جو اس پہ سوچ بچار کر لوں۔ نواز شریف نے کہا نہیں، ہم نے عاصم منیر صاحب کو لگانا ہے، اور اتحادیوں نے کہا کہ دیکھ لیں کہ یہ فیصلہ کہیں یہ نہ ہو کہ فائر بیک کر جائے اور ہماری حکومت سے ہمیں ہاتھ دھونے پڑ جائیں، جس پر نواز شریف نے کہا کہ کچھ نہیں ہوگا، جو کرنا ہے 100 بسم اللہ، آپ آ کے ماشاء اللہ لگانا چاہتے ہیں ماشاء اللہ لگا دیں۔ اس پر ایک اتحادی جو ہیں، جو زرداری صاحب کی بات ہو رہی ہے، انہوں نے جا کے بیچ میں انٹروین کیا اور معاملات کو کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کا آرمی چیف ہو جائے گا، آپ یہ چیف آف جوائنٹ صاحب جو ہے ساحر شمشاد مرزا کو ہم لگا دیتے ہیں۔ وہ بیسکلی لابی جنرل عامر کے لیے کر رہے تھے، لیکن ان کی بات نہیں مانی گئی اور کہا یہ گیا کہ جو ہے وہ ساحر شمشاد مرزا کو اب جو ہے جوائنٹ چیف لگایا جائے گا۔ اس تمام معاملے میں جنرل باجوہ نے ڈبل گیم کیا کی؟ ڈبل گیم یہ کی کہ جو عمران خان صاحب ہیں ان کو کہتے رہے کہ میں جو ہوں تمہیں پروٹیکٹ کروں گا اور یہ تمام چیزیں جو ہیں ختم ہو جائیں گی اگر مجھے ایکسٹینشن مل جائے، اور ساتھ نواز شریف سے یہ کہتے رہے کہ اگر تم لوگوں نے ایکسٹینشن مجھے نہ دی تو میں یہاں پہ انتظامی امور سنبھال لوں گا۔ تو دونوں طرف سے یہ ڈبل گیم چلتی رہی اور یہ ڈبل گیم کا نتیجہ یہ ہوا کہ جنرل باجوہ کو منہ کی کھانی پڑی اور نکل کر باہر جب جانے لگے تو عاصم منیر صاحب انہیں گلے لگانے کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ تو وہ آپ نے سارے آپٹکس دیکھے۔ اتحادیوں نے بیچ میں بڑا گھبرائے بھی، بڑا رول پلے کرنے کی کوشش کیا، لیکن سنی نہیں گئی اس دفعہ۔ تو یہ تمام معاملہ ہوا 22 اور 23 نومبر کی درمیانی شب کو۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ جب سمری آ نہیں رہی تھی تو وزیر اعظم نے یہ کہا کہ ہم جو ہے زبردستی آپ سمری نہ بھی بھیجیں، ہم اعلان کر دیں گے،
اور یہی وہ بات تھی کہ جب وزیر اعظم نے کہا کہ اعلان کر دیں گے تو سمری راتوں رات موو کر دی گئی. رات 12 بجے وہ سمری موو ہوئی. انصار عباسی نے خبر دی اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ عاصم منیر کے نام کو سلیکٹ کر لیا گیا. پہلے یہ نام بھیجا نہیں جا رہا تھا. تو یہ تمام گیم ہوتی رہی ہے اقتدار کے ایوانوں میں. ہم آپ کو بتاتے ہیں $3 ارب جو ہے وہ سعودی عرب اور چین مل کے پاکستان کو فراہم کر رہے ہیں تاکہ پاکستان ڈیفالٹ کے سے بچ سکے. 95% یہ چانس تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا. تو ہم نے یہ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. انشاءاللہ کچھ مزید انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. قمر زیدی کو اجازت دیجیے فی الحال کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.